أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں کفار، موردین، مشرکین، اشقیاء کے بارے میں ارشاد فرمایا. جیسا الحمدللہ آپ نے سابقہ آیات میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے وضاحت سے، دلائل سے، بڑے روشن آیات سے ہر مسئلہ قرآن میں کھول کے بیان کر دیا. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن میں امثال کا ذکر یعنی مثالیں بھی بیان فرمائی تاکہ ہر انسان کو جس کا عقل سلیم ہے بات سمجھنے میں کوئی مشکل وقت. سب سے پہلے اللہ نے واقعہ ذکر فرمایا، مثال ذکر فرمائی کہ ایک بندے کو ہم نے 2 باغ دی. باغوں کے درمیان میں نہریں، کھیتیاں، کھجور، انگور، ایسے باغ کے بھرپور پھل لانے والے جن کے پھل میں کبھی بھی نقص نہ. اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو مال دیا، اولاد دی، عزت دی، ملازم دیے، نوکر دیے، خادم دیے. لیکن ان تمام اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد وہ غرور میں اور تکبر میں مبتلا ہے. تو اس لیے مفسرین فرماتے ہیں، غور کریں کہ کفار جو ہیں یا منکرین جو ہیں یا مشرکین جو ہیں ان کے گمراہ ہونے کا سبب اصلی کیا ہے؟ کیوں گمراہ ہو؟ تو قرآن و سنت کی روشنی سے ہمیں جو بات ملتی ہے وہ 2 باتیں سمجھ آتی ہیں کہ یا تو آدمی تکبر اور حسد کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے. اس کی مثال بھی آپ نے پڑھ لی کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حکم دیا کہ سجدہ کرو، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں؟ استکبر، تکبر میں آ گیا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ اور پھر وہ تکبر جو ہے اب اس یعنی اصل چیز کیا ہوئی؟ تکبر اور حسد. اب تکبر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یا تو مال زیادہ ہے، تکبر مال کی بنا پہ آ گیا.
جیسے قارون ہے کہ اللہ نے دولت دی، اللہ نے مال و نعم دیے، تکبر میں آ گئے۔ جب لوگوں نے سمجھایا کہ تمہیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اللہ کا شکر کرو، تو کہا نہیں، اس میں اللہ کا کیا دخل ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس علم ہے، عقل ہے، تجارت کرنا میں جانتا ہوں، اس لیے مجھ میں برکت ہوگی، تم میں نہیں ہے تو اس میں نقصان ہو گیا۔ تو اس کو اپنے اس مال میں اتنا گھمنڈ آیا تو اس نے کہا اس میں اللہ کا کیا دخل ہے؟ ایک آدمی ہے، اس کو تجارت کرنا آتی ہے، اس کو صلاحیتیں ہیں، عقل ہے، فہم ہے، وہ سوچ سمجھ کے پیسہ لگاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی بے وقوف ہے اور ڈوب جاتا ہے، اس میں اللہ کا کیا دخل ہے؟ اسی لیے قرآن نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس نے فخر کیا، تکبر کیا، کہا انما اوتیتہ علی علم۔ حالانکہ بالکل باریک بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کو سمجھنا چاہے کہ چلو بھی تمہیں علم ہے تمہارے پاس، لیکن تمہیں یہ علم کس نے دیا؟ عقل ہے تمہارے پاس، لیکن یہ عقل کس نے دی؟ تم نے عقل خود بنایا ہے۔ تو اس لیے ایک تو تکبر ہوتا ہے پر بنائے مال، کہ دولت مل گئی، مال مل گیا، جیسے اقتدار مل گیا، حکومت مل گئی، آدمی تکبر۔ جیسے کہ فرعون کو اقتدار ملا، طاقت ملی، محلات ہیں، فوجیں ہیں، طاقت ہے، نعوذ باللہ تکبر میں آ گیا۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ کبھی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، آدمی کو علم جو ہو کبھی علم کے تکبر میں آ جاتا ہے کہ جی میں بڑا عالم اور میں بڑا عالم اور میں نے جو سمجھا ہے وہ کوئی نہیں سمجھتا۔ یہ بھی ایک بڑی خطرناک بات ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو آدمی کو گمراہ کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ تکبر۔ کیونکہ سب سے پہلی گمراہی جو ہے وہ ابلیس کی ہے۔ تخلیق آدم کے بعد سب سے پہلا انکار جو ہے، استکبار جو ہے، وہ آپ ابلیس نے کیا ہے۔ تو سبب کیا ہے؟ تکبر۔ اچھا، دوسری چیز جو انسان کو گمراہ کرتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے غلو۔ غلو کا کیا معنی؟ یعنی کسی کی محبت میں حد سے بڑھ جانا، یہ بھی آدمی کو برباد کر دیتا ہے۔ یا کسی کی دشمنی میں حد سے بڑھ جانا، یہ بھی آدمی کو برباد کر دیتا ہے۔ جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سیہلک فی فئتان، میرے بارے میں دو جماعتیں گمراہ ہو جائیں، محب مفرط و مبغض مفرط، ایک میری محبت میں بڑھ جائیں گے وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے، ایک میرے بغض میں بڑھ جائیں گے وہ بھی گمراہ ہو۔ محبت میں بڑھ جائیں گے تو کہیں گے کہ حضرت علی امام ہیں اور امامت کا درجہ نبوت سے بھی زیادہ ہے، لہذا حضرت علی کا شان نبی سے بھی زیادہ ہے۔ اچھا، بعض اس حد میں بڑھ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، بظاہر تو حضرت علی ہے لیکن اصل میں تو اللہ ہے، خدا ہے، بالکل حضرت علی جو ہے خود خدا ہے۔
یہ محبت میں بڑھ گئے، پٹڑی سے ہٹ گئے، برباد ہو گئے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دشمنی میں پڑ جائیں گے، غلوب ہے، اتنی دشمنی کہ حضرت علی کو نعوذ باللہ مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار ہے۔ خوارج۔ تو دوسرا سبب جو ہے آدمی کو گمراہ کرنے کا وہ کیا ہے؟ وہ غلوب ہے، محبت میں بڑھ جانا یا نفرت میں بڑھ جانا۔ بندہ پھر پٹڑی پہ نہیں رہتا، اعتدال پہ نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحیح انسان کو اعتدال پہ رکھنے کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں ہیں۔ ورنہ بڑے سے بڑا آدمی جو ہے وہ ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں جو اللہ نے اپنے پاک نبی سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگائی؟ کیا؟ تلاوت کتاب، تعلیم کتاب و حکمت، کتاب سے مراد قرآن، حکمت سے مراد سنت، اور تزکیہ۔ یہ 4 چیزیں جب تک چلتی رہتی ہیں اور برابر ہوتی ہیں تو اللہ کی رحمت سے بندہ گمراہیوں سے بچ جائے۔ اب ایک آدمی کے پاس صرف تلاوت کتاب ہے لیکن تعلیم کتاب نہیں، تو اس کو کیا پتا قرآن کیا کہتا ہے؟ پڑھتا تو ہے غریب لیکن علم نہیں۔ اچھا، علم کتاب بھی ہے، تعلیم کتاب بھی ہے، لیکن قرآن اور سنت رسول سے محبت نہیں۔ تو اب باوجود تلاوت کتاب بھی ہے، قرآن کی تعلیم بھی ہے، لیکن سنت محمد مصطفیٰ سے محبت و نظر نہیں، پھر بھی پٹڑی پہ نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں دنیا میں کتنے فرقے پیدا ہو گئے اہل قرآن کہ جی بس ہم قرآن کو مانتے ہیں اور کسی چیز کو نہیں مانتے۔ اللہ نے قرآن اتارا ہے اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، اور باقی ہم کسی چیز کو نہیں۔ انجام کیا ہوا؟ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ تو اس لیے تعلیم کتاب کے ساتھ جو ہے تعلیم سنت بھی ضروری ہے، اور سنت کیا ہے؟ یاد رکھو، قول رسول اللہ، فعل رسول اللہ، تقریر۔ تقریر کا کیا معنی؟ کوئی اور آدمی عمل کر رہا ہے لیکن حضور خاموش رہے، یہ بھی سنت ہے۔ اقوالہ و افعالہ و تقریرہ۔ تو اب جناب جب تک یہ چیزیں سامنے نہیں ہوں گی تو قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ اب قرآن میں لفظ کلالہ آ گیا، بڑے بڑے صحابہ حیران ہو گئے۔ قرآن میں لفظ آیا فاکہۃ و ابا، تو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ابن کا کیا معنی ہے، تو انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے کیا کہہ رہا؟ ایو سماء تظلنی و ایو ارض تقلنی، پھر مجھے کس آسمان کی چھت ملے گی، کس زمین میں میں رہوں گا کہ جس کا ترجمہ نہ آئے قرآن کا اور میں کہہ دوں؟ فرمایا میں نہیں کہتا۔ کتنے آیات مبارک ہیں کہ حضرت عمر جیسا آدمی حیران ہو کے بیٹھ گیا۔
اتنے بڑے بڑے آیات ہیں. یہ جو بات ہے اس لیے اب قرآن حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آئے گا. اور ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ حدیث پاک جو ہے وہ صحابہ کے بغیر سمجھ نہیں آئے گا. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ نجات پانے والا جو فرقہ ہوگا وہ کون ہوگا؟ الا ما انا علیہ واصحابی. ورنہ تو اتنی بات کافی تھی کہ جو میرا طریقہ ہے بس وہی نجات کا راستہ ہے. لیکن فرمایا جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ. کیوں؟ اس کیفیت کے دیکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں. کیفیت جو ہوتی ہے نا اس کیفیت سے بھی بات کا معنی بدل جاتا ہے. اللہ اکبر. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا گستاخ، سب سے زیادہ حضور کی شان میں ہجوم کرنے والا حضور کی مجلس میں آیا. حضور بیٹھے ہیں، آ گیا. آخر اس نے کہا میں اسلام قبول کرتا ہوں. حضور کو اتنا غصہ تھا، آپ نے صحابہ کو فرمایا تم میں سے کوئی آدمی بھی عقل والا نہیں تھا. نے کہا کیا مطلب ہے؟ نے کہا میں جو دیر کر کے چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا، جانتے ہو میرا دشمن ہے، تو کوئی نے اس کو مار کیوں نہیں دیا؟ نے کہا حضور آپ اشارہ کر دیتے. فرمایا نبی اشارے نہیں کرتا، بس سمجھ جاتے تو سمجھ جاتے. اس کے مقدر میں بچنا لکھا تھا، بچ گیا. تو کیفیت جو ہے نا کبھی بات کی، اس سے بھی بڑے سے بڑا معنی بدل جاتا ہے. اس لیے صحابہ نقل کرتے ہیں کہ جب قرآن کی یہ آیت اتری تو حضور کے چہرہ مبارک میں کیا اثرات تھے. تو جب تک یہ، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ تزکیہ. تزکیہ کا معنی ہوتا ہے مانجنا. کسی برتن پہ میل لگ جائے نا اس کو صاف کرتے ہیں، رگڑتے ہیں. پھر بھی نہ جائے تو پھر لیمون سے صاف کرتے ہیں، پھر نہ جائے تیزاب سے رگڑتے ہیں. اسی طرح جب تک کسی عالم کا پھر تزکیہ نہ ہو جائے نا، خدا کی قدرت ہے کہ وہ بھی پھر پٹڑی پہ مشکل رہتا. اسی لیے اللہ کہتے ہیں نا صحابہ کے بارے میں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. ہم نے میرا محبوب ان کے دلوں کو مانج لیا، امتحان کر لیا، جانچ لیا، کھڑے ہیں کھڑے. اسی لیے پہلے بڑے بڑے علماء جو تھے جب علم حاصل کر لیتے تھے، مدارس میں فارغ التحصیل ہو جاتے تھے، تو پھر کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کے رہتے. اب دیکھیں نا حضرت گنگوہی جیسا عالم، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو عالم نہیں تھے. بلکہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک دفعہ حضرت مدعی سے فرمایا کہ آج رات مجلس میلاد ہوگی، تم بھی شریک ہونا. تو حضرت مدعی نے عرض کیا، نے کہا حضرت میں میلاد کو بدعت سمجھتا ہوں، میں نہیں آؤں. حالانکہ مرید ہیں. کسی نے پوچھا حضرت گنگوئی سے کہ عجیب بات ہے کہ آپ تو فلاں مسئلے میں اتنی سختی فرماتے ہیں اور آپ کے شیخ ہیں اور وہ تو اس مسئلے میں بڑے نرم ہیں. ہم نے فرمایا ہم ان سے مسئلہ سیکھنے تو نہیں گئے تھے. آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہم نے ان کے پاس جا کے کوئی علم پڑھنا تھا؟ مسئلہ تو وہ ہم سے پوچھیں گے. ہم تو اپنی اصلاح کے لیے گئے تھے کہ ہماری اصلاح ہو جائے. اور جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ مولوی ہرگز نشد مولا روم،
تا غلام شمس تبریزی، جب تک رگڑا نہ لگے نا جی پھر وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے آدمی بھٹک جاتا، یا تکبر یا حسد یا غلو. اب غلو محبت میں ہو یا نفرت میں ہو. اب دیکھو نا جی کہ بعض لوگوں کو اپنے شیخ سے اتنی عقیدت ہو جاتی ہے، بس جو شیخ نے کہہ دیا غلط، چاہے قرآن حدیث اس کے خلاف بھی ہو. یہ بھی اندھی عقیدت. عالم کی یہ شان ہے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے مجاہد اور بہت بڑے ولی گزرے ہیں. بڑے بڑے علماء نے ان سے جا کے اپنی اصلاح کرائی ہے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بڑی محبت تھی، ان سے تعلق تھا. ایک دفعہ والد صاحب گئے تو ان کو وضو میں دیر ہو گئی. حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کو کچھ وضو میں فہم ہو جاتا تھا، کبھی کبھی پھر وہ بہت دیر لگ جاتی. مغرب کی نماز کا وقت تھا، مسجد میں سارے لوگ اذان ہو گئی انتظار کر رہے ہیں، اور حضرت کو وضو میں دیر ہو گئی. بس اس سے مصلی پہ کھڑے ہوئے اور تکبیر کہیں نماز شروع ہوئی. اب حضرت بھی آ گئے، الحمدللہ رکعت اول میں مل گئے. لیکن خوشامدی بھی تو ہوتے نا، خلیفہ شریف مریض شریف میرے جیسے صرف جو روٹی کھانے پہ پڑے ہوتے ہیں. انہوں نے جناب بڑی آنکھیں بنائی اور حضرت سکھا دیکھو حضرت آپ کی انتظار نہیں کی، اور یہ دیکھیں فوراً مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور کہا عقل کرو. وہ عالم دین ہے، وہ شریعت کو سمجھتا ہے. نماز میری محتاج ہے، میں نماز کا محتاج ہوں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اوقات معین ہے نماز کے، اور احناف کے نزدیک مغرب کی نماز میں جلدی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، بے وقوف ہو تو الٹا اس پہ اعتراض کرے. اللہ کی نماز ہے، بس بات ختم ہو گئی، اذان ہو گئی، اور 1 منٹ 2 منٹ 4 منٹ مجھے دیر ہوگی، اس کا معنی نماز کھڑی رہے میرے لیے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات غلو جو ہے کبھی محبت میں بڑھ جاتے ہیں، کبھی لوگ نفرت میں بڑھ جاتے ہیں. اب دیکھیں بعض لوگوں کے دل میں ایک نفرت بیٹھ جاتی ہے کہ جی چھوڑو جی، کیا 4 امام چھوڑو جی. حضور کے زمانے میں ببلا کوئی صحابی بھی کہتا تھا کہ میں حنفی ہوں. صحابہ نے کبھی کہا کہ ہم شافعی ہیں، حنفی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں؟ بھئی صحابہ نے تو کبھی رواہ البخاری بھی نہیں کہا، رواہ مسلم بھی نہیں کہا. یہ ساری کتابیں بھی تو بعد میں لکھی گئی. لیکن بس ایک غصہ ہے، ایک طبیعت میں عصبیت ہے، شدت آ گئی ہے. اور یہ نہیں غور کیا کہ بھی اگر ائمہ اربعہ کی ہم تردید کریں گے تو دنیا میں کروڑ مسلمانوں کو ہم ایمان سے باہر نکال دیں گے. ملک جو ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، رحمت اللہ علیہم اجمعین. اگر ہم اتنا تعصب برتیں گے کہ بس نہیں چھوڑو جی، بس جو ہم نے کہا، اور جتنی قرآن میں آیتیں آئی ہیں مشرکین کی اندھی تقلید میں کہ ماں باپ کے رستے پہ جمے ہوئے تھے، وہ ساری پڑھتے ہیں مقلدین کے خلاف. یہ دیکھو جی حنفی یہی ہے. اتنا تعصب. اللہ نے وہاں کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا. دوسری جگہ پر میں لا یعلمون شیئا. تو مجتہد لا یعلمون ہوتے ہیں، لا یعقلون ہوتے ہیں. کوئی عقل ہو. اب حضور کی حیات کا مسئلہ دیکھ لیں، جو ضد میں آ گئے. جتنی آیتیں اللہ نے قرآن کے کافروں کے لیے لکھی ہیں وہ بھی وہیں منطبق کر دی.
اللہ نے کہا میرا محبوب آپ کافروں کو نہیں سنا سکتے. انہوں نے کہا آپ مردے کو نہیں سنا سکتے. مردے سے مراد تو کافر ہے وہاں, مردے سے مراد مرنے والا بندہ تھوڑا ہے. لیکن ضد ہے. وہ تو اللہ پاک اپنے نبی پاک کو فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب جب تک میں ان کو ہدایت نہ دوں آپ ان کو نہیں سنا سکتے. مومن کی مثال زندہ ہے, کافر مردہ ہے, ان کے دل مر گئے ہیں, ان کو نہیں سنا سکتے آپ. لیکن ہم نے ان کو بھی قبروں پہ لے آئے, ساری آیتوں کو اکٹھا کر دیا قبروں پر. اس قدر وہ لوگ اچھا جو حیات کے قائل ہیں انہوں نے کہا کمال کی بات ہے, انبیاء حیات ہیں جہاں چاہیں جائیں. وہ غلو میں اتنے بڑھ گئے انہوں نے کہا کہ جناب جہاں مرضی آئے نبی جب چاہیں جہاں جائیں, مجھ سے کوئی ٹکٹ مانگی ہے کہ ٹکٹ کا انتظام کرو اگلے سال تمہارے گھر آؤں گا. یعنی جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہے. اور جناب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا, میرے خیال میں فوت ہو گئے وہ پیر صاحب, ایک بڑے پیر تھے, بڑے بڑے لوگ ان کے, پریزیڈنٹ بھی ان کے مرید ہوتے تھے. وہ سڑک پہ جاتے تھے نا تو قافلہ ساتھ ہوتا تھا, گاڑیاں اور موٹریں اور جیپیں اور مرید اور یہ اور وہ, تو جاتے جاتے جناب بس اشارہ کرتے ڈرائیور کو گاڑی روک دو, سائڈ کرو سائڈ کرو. گاڑی روک گئی اور حضرت جلدی سے اتر کے بھاگتے 1-2 کلے تک اور وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. اور کھڑے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کھڑے, اس کے بعد واپس آ کے کیا انہوں نے کہا حضور پاک جا رہے تھے مل رہی ہے. انداز. اچھا قوم جاہل ہے, وہ کہتے ہیں سبحان اللہ حضرت کا اتنا بڑا مقام ہے نا, حضور کو بھی مل کے آ رہے ہیں, وہ پاؤں پڑ جاتے ہیں چوم رہے ہیں, جی حضرت کو بھی مل گیا ہے. یہاں پر آج سے کچھ سال پہلے مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ ایک وہ آدمی ہے, وہ نام نہیں لیتا اس کا, پتہ نہیں زندہ ہے مر گیا, تو حج پہ آئے ہوئے ہیں اور وہ نماز حرم میں نہیں پڑھتے. ان سے جب ان کے حلقہ مریدین نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ, انہوں نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ عصر کی نماز میں تو پیران پیر آتے ہیں میرے ساتھ پڑھنے کے لیے, اور مغرب کی نماز میں باجید بستانی آ جاتے ہیں, ساری نمازوں میں ایک پیر آ جاتا ہے ادھر میری نماز میرے ساتھ پڑھنے کے لیے, میں ادھر کہاں جاؤں. اب وہ اتنے بڑھ گئے, تو یہ ہے غلو کہ حد سے بڑھ جانا, اعتدال کی پٹڑی سے ہٹ جانا. بس بندہ اعتدال سے گرا اور گمراہ, کیونکہ اللہ کا یہ سارا نظام جو ہے نا اعتدال پہ کھڑا ہے. سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, برج ہیں, زمین ہے, کہکشاں ہے, آسمان ہے, ہر چیز ایک نظام پہ کھڑی. جس دن وہ اپنے مدار سے ہٹے گی ختم. اسی طرح عقیدہ ہے انسان کا کہ وہ بھی ایک اعتدال سے رکھو, نہ توحید میں اتنے آگے بڑھو کہ انبیاء کے گستاخ بن جاؤ, نہ انبیاء و اولیاء کی محبت میں اتنی آگے بڑھو کہ شرک کے علمبردار بن کے توحید سے محروم ہو جاؤ, نہ ائمہ فقہا کو وہ مقام دو کہ انبیاء کو چھوڑ بیٹھو, نہ اپنے مشائخ اور اپنے بزرگوں کو اتنے بڑھاؤ کہ اب تقدیر بھی ان کے ہاتھ میں ہے, اللہ محفوظ بھی ان کے ہاتھ میں ہے, اولاد دینا لینا بھی ان کے ہاتھ میں ہے, اللہ چھٹی پہ چلا گیا ہے, یہ پیریں دیتا ہے, یہ فقیر بخش ہے, یہ حسین بخش ہے, یہ رسول بخش ہے, یہ نبی بخش ہے. کسی کو نبی نے دیا, کسی کو حسین نے دیا, کسی کو فقیر نے دیا, کسی کو پیر نے دیا, اللہ نے دیا, اللہ دیتا کوئی کوئی. یہ ایک غلو ہے, اس لیے ہمیشہ سمجھیں. ورنہ آپ دیکھیں آپ کو اللہ نے عقل دیا, آپ دیکھتے ہیں کعبہ شریف ہے, مکے والوں کو کیا ہو گیا تھا,
مکے والے نہیں سمجھتے تھے کعبہ شریف ہے جن نے کعبہ بنایا، اور جنہوں نے عہد کیا خبردار کعبے میں حرام کا پیسہ نہ لگے، وہ بھی سمجھتے تھے کہ سود کا پیسہ حرام، وہ بھی سمجھتے تھے کہ جو لوگ لڑکیاں رکھتے ہیں اور نعوذ باللہ اپنی بامیوں سے زنا کراتے ہیں وہ حرام، وہ بھی سمجھتے تھے کہ جو ڈاکہ لے مار کے لوگوں کا مال غصب کرتے ہیں، ان کا خبردار کعبہ چھوٹا کر دو لیکن حرام شامل نہ کرو۔ کعبہ ہونے کا جو پیسے پورے نہیں ہوتے، کہا ٹھیک ہے کعبہ چھوٹا کر دو، 2 دروازے نہ لگاؤ، 1 رکھ دو، لیکن حرام کا پیسہ نہ لگے۔ اتنا مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد ماننے کا عقل دیکھو، اپنے عقل سے مان رہے ہیں نا۔ انہوں نے کہا کعبہ شریف کا طواف کرو تو کپڑے نہ پہنو، ننگا طواف کرو۔ بھائی کیوں؟ انہوں نے کہا ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں، پھر کعبے میں لے آئے۔ عورتیں، انہوں نے کہا عورتیں بھی ننگا طواف کریں۔ بھائی عورت ہے، انہوں نے کہا کعبے میں عورتوں کو تھوڑا دیکھیں گے، تو مسلمان کا کام ہے نا، کعبے میں بھی دیکھتا ہے۔ ابو جہل کمپنی تو نہیں دیکھتی تھی، وہ تو نظریں جھکا کے چلتے تھے۔ یہ تو ماشاءاللہ مسلمان ہے، حجر اسود پہ رگڑا لگے تو لگا لیتا ہے، رکن یمانی پہ لگے تو لگا لیتا ہے۔ یہ اپنی آنکھوں کا چٹخارا حرم میں حاصل کرتے ہیں اور ساری عبادت ختم ہو جاتی۔ لاکھ نفلیں پڑھو، ایک غیر محرم عورت پہ نظر بری ڈال لو، ساری عبادت کی حلاوت ختم۔ ایسی زہر ہے، اسی لیے کہا ہے نا سہم من سہام ابلیس، کہ غیر محرم عورت پہ نظر جو ہے یہ تیر ہے، اور تیر بھی زہریلا اور شیطان کے تیروں میں سے۔ اس لیے ہمیشہ یاد کریں کہ آدمی بھٹکتے کیوں ہیں، یا تکبر آ گیا۔ جیسے متنبی ہے، کیوں بھٹکا؟ اتنا بڑا شاعر، اتنا بڑا ادیب، کوئی شاعر مقابلہ نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا، بھٹک گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ رشدی ہے آپ کا، کیوں بھٹک گیا؟ کہ اس نے جدید کتابیں پڑھی اور قرآن کو انگریزی لٹریچر سے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس میں جب اس نے پڑھا کہ ایک قرآن میں سورت ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلی۔ تو اس آیت میں تلک الغرانیق العلا ان شفاعتهن لترتجى، انہوں نے کہا، اور تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، تفاسیر کی کتابوں میں، کہ شیطان نے نعوذ باللہ نبی کی زبان پہ یہ کلمات جاری کر دیے۔ اس لیے جب حضور سجدے میں گیا تو مشرک بھی سجدے میں گر گئے کہ آج تو ہمارے خداؤں کی تعریف کر رہے ہیں حضور۔ اس نے کہا اچھا، اس کا معنی ہے کہ شیطانی کلمات بھی انبیاء کی زبان پہ جاری ہو سکتے ہیں، اس لیے کتاب شیطانی کلمات لکھ ماری۔ تمہاری تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، ہمارے بھی تو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں نا، جب لکھنے بیٹھتے ہیں جو آیا نا رتب یابس غص سمین سب رگڑا دے دیا، لکھ دیا۔ کیا ہے جی، بڑا بزرگ ہے جی، بڑا بزرگ، جو مرضی ہے لکھتا جائے۔ قاضی احسان مرحوم جب فوت ہو گئے، ان کے داماد تھے قاری صاحب، ایڈوکیٹ بھی تھے، نور الحق، میرے دوست تھے، مہربان تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں قاضی صاحب کی سوانح عمری لکھوں۔ تو انہوں نے شورش کاشمیری مرحوم کو، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، ان کو خط لکھا کہ چونکہ قاضی صاحب کے ساتھ آپ کا بھی بڑا ایک تعلق گزرا ہے اور میں قاضی صاحب کی سوانح عمری لکھنا چاہتا ہوں،
مہربانی کر کے مجھے اپنے معلومات سے، اور اگر ان کا کوئی خط آپ کے پاس ہو، یہ چیز ہو، اس سے مطلع کریں۔ تو شورش نے ان کو لکھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سوانح عمری نہ لکھو تو بہتر ہے، بہت بزرگوں کی لکھی ہوئی ہیں، وہی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک اور کا اضافہ کیوں کرتے ہو؟ اور اگر تمہیں کوئی بیماری لگ گئی ہے، ضرور لکھنا ہے، تو مہربانی کر کے قاضی احسان کو انسان رہنے دینا، کوئی ما فوق الانسان نہ شخصیت بنا دینا۔ یہ ہمارا مصیبت ہے، ہم دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں، جب اپنے بزرگوں کا ہم لکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہم سب بھول جاتے ہیں۔ چلو بھئی، ایک آدمی نے خواب دیکھا، کچھ ضروری ہے وہ خواب تم نے لکھنا تھا کتاب میں؟ میں کہتا ہوں خواب ہے، خواب پر کوئی قدر نہیں، میرا بھی ایمان ہے، خواب خواب ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو آدمی سوانح عمری لکھ رہا ہے، اس نے ضرور لکھنا تھا اس خواب کو۔ نہ لکھتا، بات ختم ہو جاتی۔ ایک آدمی نے لکھا کہ کسی نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ عورت کا وجود جو ہے، یعنی شرمگاہ، اس کی کیا شکل ہوتی ہے؟ انور میں جیسے گندم کا دانہ ہوتا ہے، یہ بھی لکھ دیا ہے۔ نہیں، اگر پہلی بات یہ پتہ نہیں کسی نے پوچھا، خدا جانے نہیں پوچھا کیا تھا، اچھا پوچھا کسی بزرگ نے بتلا دیا، سمجھا دیا، تو بات ہی ختم ہے، اس کلاس کی بات ہے، اس سے چھوڑ دو۔ پرائیویٹ حلقے میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، دیکھو نا، حلقات ہوتے ہیں نا، اور پھر ہر بندے کی طبیعت ہوتی ہے، کوئی بندہ ایسی بات کہہ دیتا ہے، کوئی بندہ نہیں کہتا۔ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اپنے وقت کے بہت بڑے محدث اور حافظ الحدیث تھے۔ ان کی جب شادی ہوئی تو دوسرے دن جو ان کے ہم اثر لوگ تھے، برابر کے لوگ تھے، ساتھی تھے، جن کے ساتھ حضرت کٹھے پڑھے، کٹھے پڑھاتے رہے، کٹھے زندگی گزری، انہوں نے کہا شاہ جی کمال ہے کہ آپ نے تو ہمیں بتلایا ہی نہیں، سہاگ رات کا کوئی واقعہ تو سناتے۔ تو حضرت کی آنکھیں سرخ، فرمایا واللہ خدا کی قسم میرے نانے کی سنت نہ ہوتی تو میں کبھی شادی نہ کرتا۔ میرے نانے کی سنت ہے، آمنا و صدقنا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ حضور نے فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے، جب انبیاء نے نکاح کیا ہے تو میں کون ہوں؟ فرمایا ورنہ میں تو کبھی نکاح نہ کرتا۔ یہی عالم کا مقام ہے کہ پیشاب کی جگہ پہ بیٹھا ہو اور پھر کس سے سنائے لوگوں کو، یہ بڑی فخر کی بات ہے، یہ بہت بڑا مقام آدمی کو کیا مل جاتا ہے، وہی پیشاب کا ایک برتن نا۔ تو حضرت کا یہ مقام تھا، ڈانٹ دیا اور قصہ ہی ختم کر دیا، آگے کسی کو زبان کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی پھر۔ اچھا، بعض ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں، خوش طبع ہوتے ہیں، وہ بات کہہ بھی دی، تو اب اگلے کے بھی ذمہ فرض ہے نا کہ سارے قصے سے نہ لکھتے آؤ، ٹیپ لگا کے تم نے سارا ریکارڈ کرنا، جو منہ سے نکل جائے گا تو جو منہ سے نکل جائے۔ انسان ہے، بندہ ہے، اس سے خطا ہوتی ہے، بعض باتیں خواص کی ہوتی ہیں، بعض باتیں عوام کی ہوتی ہیں، بعض باتیں مخصوص ہوتی ہیں، بعض جو ہیں باتیں عموم کے لیے ہوتی ہیں، تو آدمی لکھنے کے وقت بھی تو خیال رکھے نا میں کیا لکھ رہا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی بھٹک جاتا، گمراہ ہو جاتا۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن کی ان آیات مبارکہ میں جو آج آپ کا سبق ہے، دیکھیں اللہ پاک فرماتے ہیں ورنہ قرآن تو واضح ہے، سارے مکے والوں کے سامنے اللہ کے نبی پہ واحد اتری، حضور قرآن سنا رہے ہیں، جرأت ہے قرآن کے مقابلے پہ ایک آیت بنا کے لے آؤ، اور اللہ کا نبی چیلنج کر رہا ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ، لیکن کسی کو جرأت نہیں،
اچھا چلو آج بھی آپ پوری عالم انسانیت کو چیلنج کریں بھی قرآن پاک نے جس واقعے کے بارے میں خبر دی ہے بتلاؤ وہ غلط ہے نا؟ قرآن نے خبر دی ہے قصہ آدم. آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے نا, آج تو گلوبل ولیج ہے, آج تو پوری دنیا سمجھ کے رہ گئی. بتا دو کہ آدم کا قصہ غلط ہے جی, قرآن نے غلط لکھا ہے, قصہ یوں نہیں یوں تھا. چلو یہ تو آسمانوں کی بات ہے, ابھی آپ اوپر نہیں پہنچے, ابھی تو آپ چاند پہ دھکے کھا رہے ہیں. بڑی ترقی کر لی نا, وہ چاند پہ پہنچ گئے. چاند پہ حضور نے انگلی سے چاند ٹکڑے کر دیا, تم تو ابھی پہنچ رہے ہو. تو کون سا تم نے تیر مار لیا, کون سا تم نے ترقی کر لی ہے کہ 1400 سال پہلے اللہ کا نبی, کوئی اسٹیشن نہیں, کوئی مواصلات نہیں, کوئی کسی قسم کے میزائل نہیں, کوئی صواريخ نہیں, کوئی محطہ نہیں, زمین پہ کھڑے ہیں اور چاند تو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ مکے والو آؤ دیکھ لو. چلو اللہ کے قرآن نے خبر دی ہے فرعون کے بارے میں, یہ تو تاریخی بات ہے نا, زمین کی بات ہے, مصر کی بات ہے, کوئی دور کی بات بھی نہیں. آپ ثابت کریں کہ نہیں جناب یہ قصہ غلط ہے, کوئی فرعون نہیں تھا, کوئی موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے, کوئی مقابلہ نہیں ہوا, کوئی فرعون غرق نہیں ہوا, کوئی اس کی لاش کو سمندر کے باہر نہیں پھینکا گیا. آپ غلط ثابت کریں. بلکہ آپ نے تو اپنے ملک میں یعنی باقاعدہ ابھی تک وہ قصہ جو ہے باقاعدہ دہرایا جاتا ہے. اسی طرح سمندر بنائے ہوئے ہیں, اسی طرح دریا بنائے ہوئے ہیں, اسی طرح وہاں سے فرعون گزرتا ہے, اسی طرح موسیٰ علیہ السلام گزرتے ہیں, اسی طرح فرعون غرق ہو جاتا ہے. خود دکھاتے ہیں, فلمیں بنائی ہیں اور حقائق بنائے ہیں, موقع پر دکھاتے ہیں, باقاعدہ ٹکٹ ہے, لوگ جا کے دیکھتے ہیں. آج تم نے بہت بڑی ترقی کی جی, کیلوننگ تک پہنچ گیا ہے. آج تم نے بہت بڑی ترقی کی کہ جینیات کی بحث میں آ گئے, جین ڈھونڈنے تم نے شروع کیے. لیکن وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کبھی کوئی میڈیکل کالج نہیں دیکھا, جس نے کبھی کوئی میڈیکل یونیورسٹی نہیں دیکھی, جس نے کبھی کسی ڈاکٹر سے بات نہیں کی, اس نے جو قرآن میں تخلیق انسان کا نقشہ کھینچا ہے مقابلہ, تو اس کو غلط ثابت کرو. بلکہ آج دنیا کا سب سے بڑا گائنی کا جو ڈاکٹر ہے, اس نے کہا خدا کی قسم جب میں نے یہ آیت پڑھی ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر, اور جب میں نے یہ آیت پڑھی کہ فی ظلمات ثلاث, اور جب میں نے یہ آیت پڑھی کہ فی قرار مکین, اور جب میں نے یہ آیت پڑھی فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب, تو میں حیران رہ گیا کہ کیا محمد مصطفیٰ گینی کا اتنا بڑا ڈاکٹر تھا. اس کو ماننا پڑا. اور اسی لیے یاد رکھیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے جتنے انبیاء کو معجزات دیے تھے, جتنے آیات الہیہ تھے, قیامت آنے سے پہلے پہلے وہ حقائق کی دنیا میں بھی اللہ دکھلا دیں گے تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ, جو برباد ہو کر جان بوجھ کے یہ نہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آیا. اس لیے قرآن پاک نے آپ کو فرمایا ہے, دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. اللہ نے فرمایا اس بندے سے زیادہ ظالم کون ہے جس کو میری آیات کے ساتھ ڈرایا جائے,
تذکیر کی جائے، ہدایت کی جائے، لیکن اس سے وہ اعراض کرتا ہے اور یہ بھی بھول گیا کہ میں نے کیا اعمال کما کے آگے بھیجے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اب آیات سے مراد مفسرین کہتی ہیں کہ آیات قرآن بھی ہیں، اور مفسرین کہتے ہیں کہ آیات سے مراد معجزات انبیاء بھی ہیں، اور مفسرین فرماتے ہیں آیات سے مراد اللہ کی یہ نشانیاں بھی ہیں کہ ہر چیز میں وفی کل شیء لہو آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں نشانی ہے جو چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ میرے بنانے والا ایک ہے، دو ہوتے تو کبھی یہ نظام نہ رہتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو خدا ہوتے کہتا رات رہیں گے، اگر نہیں دن نکالو، ایک کہتا نہیں دن رہنے دو گے، نہیں رات آنی چاہیے، تو نظام عالم درہم برہم ہو جاتا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتی ہے کہ دیکھو کہ میری آیات کے آنے کے بعد کیا کیا، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اعراض منا منہ پھیر دینا، پیٹھ پھیر دینا۔ اب اس کے دو ترجمے فرمائے مفسرین نے کہ یا تو کفر کیا، انکار کیا، یہ بھی اعراض ہے، یا انکار تو نہیں کیا لیکن عمل نہیں کرتا، یہ بھی اعراض ہے۔ جیسے آج مسلمان قرآن کو مانتے ہیں، سبحان اللہ، چومتے بھی ہیں، سینے سے بھی لگاتے ہیں، لیکن عمل جی دعا کرو، دعا۔ کسی کو کہو نا بھائی یار خدا کے بندے مکے مدینے میں آئے ہو، چلو بس دعا فرماؤ اللہ مجھے داڑھی رکھنے کی توفیق دے۔ کیوں جناب آپ مسلمان نہیں ہیں؟ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا ہے؟ تمہاری دعاؤں سے داڑھی رکھو۔ سبحان اللہ۔ روٹی کے لیے تو آپ نے کبھی دعا نہیں کرائی کہ حضرت دعا فرمائیے آج 1 کلو کے بجائے 3 کلو چاول کھا جائیں۔ دعا فرمائے، نماز پڑھ دعا فرمائے، نماز کے لیے بھی اس کے لیے دعا کرو، داڑھی رکھنے کے لیے بھی حضرت کی دعا۔ بھائی برے کام چھوڑ دو حضرت دعا۔ یعنی تم نے کلمہ نہیں پڑھا نبی کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تم کو یقین نہیں ہے، ساری ذمہ داری مولوی کی ہے، دعا بھی تمہیں مولوی کرے۔ جب ملیں گے حضرت دعاؤں میں یاد رکھنا، یعنی یہ بھی تم کام کرو، ہم نہیں کریں گے۔ حضرت آپ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ہاں جی جی، اچھا مولوی بھی ماشاءاللہ ہوشیار ہیں، ان کو بھی پتا ہے اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات، ایک لفظ میں رگڑا نکالتے ہیں، سب کا کام ہو گیا، سب کا ماشاءاللہ ٹنٹا نکل گیا۔ والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک۔ مولوی تو سمجھدار ہے، وہ کیوں بیچارہ گناہ گار ہے؟ اس کو جو کہا جاتا ہے دعا کرو گے، میں روز کرتا ہوں بھائی، وہ کون سا؟ لیکن یاد رکھو جو دعا ہے وہ کہنے سے نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، دعا اندر سے خود بخود نکلتی ہے کوئی کام دیکھ کے۔ حضرت ابن عباس حضور پاک گئے نا، دیکھو نا کتنی چھوٹی سی بات ہے، سرکار دو جہاں اپنے قضائے بشری کے لیے تشریف لے گئے، حضرت عبداللہ ابن عباس جو تھے لوٹا بھر کے حضور کے پیچھے گئے، لیکن دور رہے، قریب بھی نہیں گئے کہ حضور کے تنہائی میں خلل نہ آئے، اور حضور نے فرمایا بھی نہیں تھا کہ لوٹا لے آؤ، لوٹا لے کے بھی کھڑے رہے، جب حضور فارغ ہو کے آئے تو لوٹا پیش کیا، بس اتنی بات پہ کما گیا عبداللہ ابن عباس۔ حضور پاک جب فارغ ہوئے فرمایا اللہم علمہ التعویذ، میرا اللہ میرے عبداللہ کو اللہ اپنے قرآن کا علم عطا فرما۔ فرمایا علم ہے نا، دیکھو میری ضرورت کا خیال، ایک معمولی سی بات، حالانکہ تو ایک لوٹا لے جانا کون سی بڑی بات ہوتی،
لیکن وہ منشا رسول کو سمجھ گیا. اللہ نے اتنی بڑا عالم بنایا کہ حبر المفسرین، سب سے بڑا قرآن کا مفسر بنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان عطا فرمائی کہ بڑے بڑے صحابہ جو ہیں ان کے دروازے پہ بیٹھے ہیں کہ حضرت قرآن کی آیت سمجھا دیں. اللہ کے نبی کی دعا لگ گئی. بس دعا کا معنی میرا بھائی یہ ہوتا ہے، بد دعا لینی ہو تو کسی بزرگ کو ٹھیک ٹھاک بتاؤ تاکہ وہ اندر سے ان کے بد دعا نکلے تیرے لیے، اور دعا لینی ہے تو کوئی ایسا کام کرو کہ بے ساختہ ان کے دل سے تیرے لیے دعا نکل جائے. وہ ہے دعا. یہ تو رسمی باتیں ہیں. ہم نے بھی کہا دعا، آپ نے بھی کہا دعا. آپ لوگ روز نہیں مانگتے ہو 20-20 لاکھ اکٹھے کھڑے ہو کر رات کو دعا مانگتے ہیں، صبح 10 مسلمان اور مر جاتے ہیں. کہاں جا رہی ہیں دعائیں؟ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ. اس لیے قرآن کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ نے فرمایا جس نے ہمارے قرآن سے اعراض کیا، کیا مانا؟ انکار کر دیا، یا انکار نہیں کرتا عمل نہیں کرتا، وہ بھی ایک ہی بات. ہم اس کی زندگانی تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن بھی اندھا کر کے اٹھائیں گے. اب کھڑا ہے قیامت میں اندھا ہو کر. اللہ میاں کیوں اندھا کیا؟ فرمایا تم نے میرے قرآن کو بھلا دیا، آج میری رحمت نے تمہیں دور کر دیا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اچھا یہ جو تم میرے قرآن کو آیات سے اعراض کرے، یہ بھول گئے ہو کہ تم نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے، اور ہم نے تو پھر ایک ایک عمل پہ تمہارا بدلہ کرنا ہے نا. اس لیے کہا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. اللہ فرماتے اصل وجہ کیا ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. اللہ فرماتے ہیں جو میرے قرآن کو سمجھنا چاہے سینہ کھول دیتا ہوں، جو اعراض کرنا چاہے پھر ان کے دلوں پہ زنگ لگا دیتا ہوں، ان کے دلوں پہ مہریں لگا دیتا ہوں، کانوں میں بوجھ ڈال دیتا ہوں، حق بات سن ہی نہیں سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. اور جب ان کو آپ ہدایت کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ کبھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. وجہ کیا ہے؟ دلوں پہ زنگ لگ چکی ہے اور دلوں پہ میل لگ چکی ہے. اب بات نہ اندر جاتی ہے نہ کانوں سے داخل ہوتی ہے. دعا کریں اللہ ہمیں ایسی حالات سے بچائے، اور اللہ ہمیں قرآن پاک کہتے ہیں جی کہ شراب کے بارے میں اللہ نے منافع للناس بتایا ہے. منافع سے کیا مراد ہے؟ منافع کئی ہیں، بیماریوں میں علاج کے کام آتا ہے اور کئی چیزیں جو اس کے لیے منافع ہیں، لیکن منافع اور ضار کو رکھا جائے. جب ضرر زیادہ ہو تو پھر منافع کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اب دیکھیں نا بظاہر جوئے میں منافع نہیں، 100 کا پتا لگاؤ 1000 لے آؤ، اس سے بڑا منافع ہے کہ 1 سیکنڈ میں کما لو. لیکن ضرر زیادہ ہے، اللہ جانتے ہیں، تو اس اضرار کو سامنے رکھ کے اس کو حرام کر دیا. امام صاحب جب خطبے میں بیٹھ جائیں یا خطبہ شروع کرتے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق آپ آ کے خاموش بیٹھ جائیں اور نہ نماز پڑھیں، نہ حرکت کریں، نہ کسی کو امر بالمعروف کریں، نہ نہی عن المنکر کریں. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. اب بالکل تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ سنو اور چپ رہو. حتیٰ کہ صحیح حدیث رسول اللہ ہے کہ اگر کوئی اور بھی بات کر رہا ہے اس کو آپ نے کہا انصت، چپ کرو، قد لغوت، تم نے اپنے ثواب کو ضائع کر دیا. تو جب یہ منع ہے تو وہ فرماتے ہیں 2 رکعت بھی نہ پڑھے. باقی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے نزدیک 2 رکعت پڑھنا جائز. کہتے
جی کہ اگر میں 3 رکعت وتر پڑھتا ہوں تو کوئی بات نہیں، موطا امام محمد میں احادیث دیکھ لیں، اور اسی طرح زجاجۃ المصابیح میں تمام احادیث جمع ہیں جن میں 3 وتر پڑھنا، اور جس میں یہ بھی ہے کہ رات کا وتر ایسے ہے جیسے دن کا وتر، یعنی جیسے مغرب کی نماز پڑھی جاتی، تو باقاعدہ احادیث موجود ہیں۔ اور بعض علماء، بعض ائمہ شفع کے ساتھ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے 1 رکعت ملاتے ہیں، وہ بھی حدیث میں موجود ہے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں، کوئی لڑائی کی بات نہیں۔ تمہیں 1400 سال میں ابھی تک یہ مسئلے حل نہیں ہوئے، تو کافروں سے کیا مقابلہ کرو گے؟ اگر کوئی آدمی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، اس نے توبہ کر لیا، اب کیا پتا توبہ قبول ہوا نہیں ہوا، یہ شک کیوں ہے تمہیں؟ اللہ پہ شک ہے یا نبی پہ شک ہے؟ حضور نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والے کا گویا کبھی گناہ ہے ہی نہیں گویا، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے انسى اللہ الحفظۃ، اللہ لکھنے والے کو بھلا دیتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی یاد نہ رہے کہ میرے بندے کو تانا نہ دے کہ تم گناہ گار ہو۔ جب اللہ کہتا ہے کہ ختم ہو گیا من تاب تاب اللہ علیہ، پھر تمہیں شبہ کیوں ہے کہ قبول نہیں ہوگا؟ یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے تاکہ پھر گناہ کرو۔ کہتے کہ مجھے شک ہو جائے کہ مجھے کسی کی بد دعا لگی ہے تو اس کی دعا لو، اس کو راضی کرو، جا کے اس کے دعا حاصل کرو۔ میں بے روزگار ہوں، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، لیکن سب سے آسان وظیفہ ہے استغفار، استغفر اللہ، کثرت سے پڑھو، یمددکم باموال وبنین، اللہ مال میں بھی برکت دیتے ہیں، رزق میں بھی برکت دیتے ہیں۔ نے جمعہ چھوڑ دیا، ثلاث جمعہ تہاونن یعنی عمدن سستی کر کے، اس کو منافق لکھا جاتا ہے، مجبوری میں چھوٹ گیا، اللہ معاف کر دے۔ کہتے جی کہ آپ کرسی پہ بیٹھ کے درس دیں، میں کرسی کے بیٹھنے کے قابل نہیں، کرسی پہ علماء بیٹھتے ہیں، میں طالب العلم آدمی ہوں۔ ایک آدمی جدے سے احرام باندھ کے آیا عمرے کے لیے، طبیعت خراب ہو گئی، عمرہ نہیں کیا، واپس چلا گیا، اب جب ٹھیک ہو جائے طبیعت، عمرہ بھی قضا کرے، دم بھی ادا کرے۔ کسی ولی کے نام پہ منت مانے، ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھے، بالکل حرام ہے۔ جب منت ولی کے نام پہ مانی تو نسبت الی غیر اللہ ہو گئی، وما اہل بہ لغیر اللہ، لاکھ دفعہ بسم اللہ پڑھتے رہو، اس میں کیا ہو جائے؟ نہ ایک آدمی نعوذ باللہ کسی عورت سے زنا کرے اور بسم اللہ پڑھ کے کرے، حلال ہو جائے گا؟ کوئی عقل ہے؟ جب نیت ہے انما الاعمال بالنیات، جب نصب الی غیر اللہ تو ما اہل بہ لغیر اللہ میں آ گیا، اس کا کھانا تو خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ بسم اللہ تو سارے پڑھ لیتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا ہے کہ کراچی سے مفتی صاحب آئے ہیں نہیں آئے، میرے ساتھ ملاقات کی تھی، میرے علم میں نہیں ہے۔ ایک آدمی کو تمنا تھی کہ بھئی کسی فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے تو قیامت میں، جب شادی یہاں دنیا میں نہیں ملی، قیامت میں کیوں ملے گی؟ یہاں بھی انشاءاللہ جوتے ملیں گے، وہاں بھی جوتے ملیں گے۔ دقت ہے، تمہاری لڑکی سے کوئی محبت کرے تو دے آؤ گے، نہیں تمہاری لڑکی سے ایک آدمی کو محبت ہو جائے تو کیا سخی آدمی ہو پہنچا دو گے لڑکی اس کے گھر؟ جس کا نکاح ہوگا، جو عورت جس کی عصمت نکاح میں مرے گی وہ جنت میں اس کو ملے گی۔ کہتے جی کہ بعض انعامات ہوتے ہیں کہ سوال کا جواب دے، انعام الگ چیز ہے، دو طرفہ رشوت تو نہیں ہے، دو طرفہ کوئی دا تو نہیں لگا ہوا نا کہ نہ حل کر سکو تو اتنے پیسے دینا، یہ تو نہیں ہے نا۔ یہ جیسے تمہارے ملک میں ہوتے ہیں معمہ حل کرو، یعنی پہلے 5 روپے بھیجو، 1 لاکھ آدمی بھیجے تو 5 لاکھ روپے پہنچ گیا، 1 لاکھ انعام میں تقسیم کر دیا، 4 لاکھ گھر، وہ خالص حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی عصر کے بعد طواف کرے
اور اس نے 2 رکعت نہیں پڑھے، حرم کے باہر چلا گیا، باہر بھی پڑھ سکتا ہے، جہاں مرضی ہے پڑھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے طواف کیا اور مدینہ شریف جا رہے تھے تو آپ نے متنین سے باہر جا کے پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بغیر وضو کی نماز درست عادت کے ساتھ سمجھ نہیں ہے، بغیر وضو نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی بار بار عمرہ کرے گا تو احرام کیوں دھوئے گا؟ احرام برا کام کر رہا ہے کہ احرام پلید ہو جاتا ہے۔ احرام جب تک پاک ہے اس کا عمرہ کرو۔ نماز کے دوران جو لوگ رومال ٹھیک کرتے ہیں، کپڑے ٹھیک کرتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ عمل کثیر کا حکم جو فقہا کے نزدیک، وہ بھی کوئی ضروری ہو، مجبوری ہے تھوڑا ہے کہ تم موبائل نکال کے دیکھتے رہو اور گھڑی نکال کے ٹائم دیکھتے رہو یا پھول بناتے رہو یا کپڑے جھاڑتے رہو، یہ نماز تھوڑی ہے، یہ تو لابھ ہے۔ اگر کوئی آدمی آدھی آستین سے نماز پڑھے، کراہت ہے نماز میں، کپڑا نہ ہو مجبوری ہے، عمدن پڑے گا تو مکروہ ہے۔ چلیے دعا کریں، اللہ حفاظت بھی کرے، اتفاق بھی دے، اتحاد بھی دے اور قوت بھی دے۔ جیسے کہ یہاں پر جو بال آ جاتے ہیں وہ نکال سکتے ہیں۔ آپ مکے میں کام کرتے ہیں، پاکستان سے جب چھٹی کاٹ کے آئیں تو عمرہ کرنا ضروری ہے، آپ میقات سے گزریں گے۔ کرنے کے لیے کثرت استغفار کریں، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے ترمذی شریف میں، غیر الشیب ولو بشیء، کہ اپنے شیب کو، سفیدی کو تبدیل کرو کسی چیز سے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ خالص کالا نہ لگاؤ، مکس ہو مہندی سے ملا جلا تو وہ ٹھیک ہے۔ یہ ہاتھ دیکھنے کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ اگر ہاتھ دیکھنے کی اہمیت ہوتی تو صحابہ نہ سیکھتے، تابعین نہ سیکھتے، تو پھر خام خواہ تم تینوں کے بعد زیادہ پہلے کہتے ہاتھ دکھاؤ بھائی۔ یہ تو بالکل ناجائز علوم ہیں اور غلط مفروضے ہیں۔ وضو کے لیے ہوتا، اگر آپ 48 میل کا سفر ہے تو آپ مسافر ہیں، پھر آپ کو نماز قصر کرنی ہوگی۔ بالوں کا کھولنا غسل جنابت میں ضروری ہے، اور غسل کس کا کرے گی؟ یعنی پاؤں دھوئے گی، سر نہیں دھوئے گی؟ ماشاءاللہ۔ ہر بال کی جڑ میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کی جڑ کے اندر بھی جنابت۔